بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی سادگی کا مجسمہ تھی، لیکن اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ طبقے کے لوگوں میں شامل تھے۔ مکی زندگی کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار اصحاب ثروت میں ہوتا تھا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برسوں تک نہایت آسودہ اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے رہے تھے، لیکن اب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت اور درویشی کی زندگی کو اپنا لیا تھا۔ جوں جوں دیگر مسلمانوں کی مالی حالت مستحکم ہوتی گئی اور خوشحالی کا دورہ ہوا، تو اس کی ریل پیل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی۔ تاہم آپ کی غذا اور لباس سادہ ہی رہا۔ کھانے پینے میں آپ اکثر دودھ اور کھجوریں کھاتے تھے، سبزیاں اور سبزیوں کا شوربہ بھی کھاتے تھے، کبھی کبھی شہد اور دودھ بھی بطور غذا استعمال کرتے۔ آپ ہمیشہ زمین پر دری بچھا کر اس پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس سادہ اور گاڑے کا ہوتا تھا۔ کبھی کبھار سردیوں میں اونی لباس بھی زیب تن فرماتے تھے۔ قیمتی اور فاخرہ ملبوسات کو آپ ناپسند فرماتے تھے۔ اگر قیمتی لباس تحفے میں بھی کہیں سے آ جاتا تو آپ وہ کسی دوسرے حقدار کو عنایت فرما دیتے تھے۔ ایک بار حبشہ کے حکمران نے آپ کے لیے ایک قیمتی پاجامہ اور گھٹنے ڈھانپنے والے بوٹ بھجوائے، لیکن آپ نے وہ قیمتی پاجامہ کسی دوسرے حقدار کو دے دیا اور بوٹ خود کبھی کبھار پہن لیتے تھے۔ بعد میں آپ نے یہ بوٹ پہننا بھی ترک کر دیے، کیونکہ وہ پاؤں کو تنگ کرتے تھے اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہونے لگتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گزر بسر کے لیے چند اونٹ اور چند ایک گھوڑے بھی رکھے ہوئے تھے۔ دودھ اور گھی مکھن کے لیے بھیڑوں کا ایک ریوڑ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ چونکہ آپ نے زندگی کا ایک بڑا حصہ صحرا نشینی میں گزارا تھا اور دائی حلیمہ کی تحویل میں بھی آپ نخلستانوں میں رہتے تھے، وہاں کے لوگوں کی زندگی کا دار و مدار جانوروں پر ہی ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بھی جانوروں پر گزارا کیا۔ اس زندگی کا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں پر یہ واضح ہو جائے کہ اسلام سادہ زندگی کی تلقین کرتا ہے اور بانی اسلام حضرت محمد رسول اللہ سادہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ آپ کی سادگی کا یہ عملی ثبوت مسلمانوں کے لیے مشعل راہ تھا۔ یہ آپ کی سادہ زندگی ہی کا کرشمہ تھا کہ بڑے بڑے جید علماء، جنگجو اور صاحب ثروت مسلمان بھی سادگی ہی کو اپناتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں جب اسلامی افواج شام میں لڑ رہی تھیں تو ان افواج کے کمانڈر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب رومی شام کی افواج کے سربراہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خیمہ میں ملاقات ہوئی تو حضرت خالد نے خیمہ میں زرق پر قالین اور قیمتی کرسی پر بیٹھنے کی بجائے زمین پر بیٹھنے کو ترجیح دی۔ مخالف سربراہ نہایت قیمتی لباس پہنے ہوئے تھا، جبکہ حضرت خالد جنگی لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ مخالف سربراہ نے جب زمین پر بیٹھنے کی وجہ پوچھی تو حضرت خالد نے بتایا کہ ہم سب زمین ہی کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور پھر ہمیں مرنے کے بعد زمین ہی میں مل جانا ہے، اس لیے زمین ہی آپ کی قالینوں سے بدرجہ بہتر ہے۔ رومی شام کی افواج یہ سن کر حیران ہوئی۔ اس کے اگلے ہی روز اسلامی افواج نے رومی شام کو فتح کر کے یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔